میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب ہیں اشرف نظامی صاحب اور ڈاکٹر شاہد ملک صاحب، اور ان کے لیے پورا پنجاب آج یک زبان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک احتجاج کی صورت میں ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے، اور اسی شد و مت سے جواب دیں گے جس کو ان کو ملنا چاہیے، اور اس نااہل ٹولے کو ہم ادھر سے پی ایم سی سے نکال کے رہیں گے، اور اس قانون کو مسترد کر کے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم بیٹھیں گے نہیں۔ انشاءاللہ اب یہ تحریک کی صورت میں ایک یہاں سے شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ کہ اس وقت تک یہ ہماری تحریک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ نااہل ٹولہ، جب تک یہ مسٹر علی رضا کو ہم اس سے اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹولے میں صرف وکیل ہی نہیں ہے، ایک ڈانسر بھی ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، روشان ہے یا روشانہ نام کی، روشان۔ تو اس طرح مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوشن بتا دیں کہ جس میں جو دوسرے پروفیشن کا بندہ اس میں آیا ہو، جس طرح ہمارے پروفیشن میں پی ایم سی کے ایک وکیل کو ڈال دیا اور ایک ڈانسر کو ڈال دیا اور ڈفرینٹ لوگوں کو ڈال دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس حکومت سے، پنجاب حکومت سے اور سینٹر کی حکومت سے، کیونکہ جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ پنجاب حکومت نے ایم ٹی آئی پنجاب اسمبلی سے پاس کروانا تھا، ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے پاس کروایا۔ سینٹرل گورنمنٹ نے اس قانون کو پاس کروایا پی ایم سی کا، اور جس دن سیشن اکٹھا چل رہا تھا اس دن انہوں نے سینٹ سے اس کو ریجیکٹ ہونے کے باوجود اکٹھے سیشن میں پاس کروایا۔ تو اوپر چاہے ڈاکٹر سلطان بیٹھا ہو، یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، یا وہاں پہ سندھ میں ڈاکٹر پیجو یا پلیجو عذرا پیجو ہو، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے پروفیشن کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے ڈاکٹروں کے پیٹھ پہ چھرا پھیرا ہے۔ تو میں ان لوگوں کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ اس وکیل کی جس نے اپنی کمپنی بنا کے 500 روپے کا ٹیسٹ 6000 کا کر دیا، اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ روشان ظفر ڈانسر کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور اس گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بھی، اور ان کے وکیلوں کی بھی، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بھی، اور اس سے پہلے جو نواز لیگ کی گورنمنٹ تھی جن سے یہ کام شروع ہوا، ہیلتھ کیئر کمیشن، یہ تمام تینوں گورنمنٹ کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اپنے صحافی برادرین سے ذاتی طور پر ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج سے 3-4 سال پہلے ماضی کی حکومت کی طرف سے جب یہ شاخسانہ یہ آغاز کیا گیا، اس وقت آپ سے شیئر کیا کہ حکومت وقت جون سی نا وہ غریب آدمی کے علاج معالجے سے ہاتھ اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ سرکاری ہسپتالوں کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے نام پہ اس غریب آدمی کا صحت کے حوالے سے استحصال کرنا چاہتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ آپ یہ سوچیں کہ آج سے پہلے جب یہ ریگولیٹری ادارہ تھا تو اس میں تمام صوبوں کے سیکریٹری صاحبان، وفاقی سیکریٹری، اور ہمارے تمام جو لیڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، کنگ ایڈورڈ، ڈو، ان سب کے پرنسپل صاحبان یہ اس کمیٹی کے میڈیکل کونسل کے ممبرز ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میڈیکل پروفیشن کی خدمت اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے ساتھ گزاری، اور یہ فارچونیٹلی سارے کے سارے اپنی اپنی صوبائی حکومت کے سبارڈینیٹس ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ حکومت وقت کی پالیسی سے ہٹ کے کوئی پرنسپل یا کوئی سیکرٹری مجال ہے اس کی کہ اس کا ڈیفیسٹ کرتا ہے۔ یہ واحد ایک ہمارے تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ ایک فرد واحد نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ میں آپ کی اس تباہی و بربادی کی ساری تکمیل کروں گا، لیکن آپ نے بندے میرے ہینڈ پک دینے۔ پہلی بات
کہ یہ جو الیکشن کا اور یہ جو ریپرزنٹیشن آف سیکٹری صاحبان کی اور ریپرزنٹیشن آف پرنسپل صاحبان کی، اس کو ختم کیا جائے۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی ذہن آدمی یہ شعور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سارے کے ساری کونسل کے اراکین تو ہر حکومت کے سبارڈینیشن میں ہوتے ہیں، اس فرد واحد کو کیا خوف ہے کہ وہ اپنے 9-10 ہینڈ پک آدمی نومینیشن اور پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں لا کے بٹھاتا ہے اور اس سے وہ ہر وہ کام کرواتا ہے جو ان کے بھی مفادات میں ہو، الٹیمیٹلی اس منزل کو ہٹ کرے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر آج کے بعد مفت علاج بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ان سیکٹری صاحبان نے بھی اور ان پرنسپل صاحبان نے بھی حقائق پر مبنی بات کرنی ہے، ان کا ایک پریسٹیج ہے، ان کے آفس کی ایک عزت ہے، وہ کبھی بھی اس طرح سے حد غلامی کی بات نہیں کریں گے۔ اگر 100% ان کی نمائندگی ہے، انہی کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، پرنسپل ہوں یا سیکٹری ہوں۔ ہمارے تو 8-10 الیکٹڈ لوگ تھے جو بائی ووٹ آتے تھے وہاں، یہ تو تعداد میں اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اس قانون میں جو ترمیم کی ہے وہ تمام ہینڈ پک لوگوں کا۔ ایک وہاں تہذیب بیکری ہے اسلام آباد میں، ان کے بسکٹ بہت پسند ہے، صاحب نے اس کے مالک کو بھی ڈال دیا اس میں۔ ایک وہ اسی طرح ان کے ذاتی کوئی اکاؤنٹس کا بندہ، اس کو بھی ڈال دیا۔ یہ وکیل صاحب ہیں جن کو انہوں نے امپاور کر کے کہ بھائی یہ قانونی پیچیدگیاں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اگر ہم کہیں پھنسیں گے تم ذمہ دار ہو۔ اس کو موقع ملا، وہ شیطان بائی نیچر ہے، وہ آگے آیا، اس نے پورے میڈیکل پروفیشن کی تباہ و بربادی کر دی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج جس کام کے لیے ہم آپ دوستوں کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے تمام حدود کراس کر دی، اور ایسا تو ماشاء اللہ کے وقت میں بھی نہیں ہوا کہ آپ گھر سے چور ہوں کہ 10 نومینی بندے وہاں بیٹھے ہیں جس کو کوئی استحقاق نہیں کو فیصلہ کرنے کا۔ اس وقت صرف اگر کسی کا استحقاق وہ پرائم منسٹر پاکستان کا ہے، وہ بائی ووٹ آف پارلیمان آیا ہے، لیکن اس کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز نے فیصلے کرنے ہیں، اس کی جگہ ان کے ہینڈ پک لوگ فیصلے کر رہے ہیں اور ہم سمجھے کہ یہ سائیڈ فیکٹس ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آج انہوں نے پیمرا جو کہ ان کا آرگن ہم سے آپ زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ہماری ایک تھوڑی سی عوام کے بھلے کی اور اپنے پیشے کی بقا کی جنگ کے لیے ہم نے اگر کوئی آواز اٹھائی ہے تو انہوں نے ہمارا گلا گھونٹنے کے لیے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے التماس ہے، اپیل ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور جتنا ماضی میں جو تاریخ ہے آپ کی کہ آپ نے اس طرح کے خودشے ہتھکنڈوں کو وہیں دیر اینڈ دن بند کر لیا، آپ کے توسط سے اور آج کی پریس کانفرنس طرف سے ہم آپ کی تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں، پریس کلب کے بھی اور پنجاب اور سینٹر کے بھی، ہم ان کو بھی اپیل کریں گے کہ یہ اب اعلان جنگ انہوں نے کر دیا ہے، اب ہم ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد ہمیں بہت ضروری ہوگی، ہم انشاءاللہ پنجاب بھر کی حد تک اپنے پوری میڈیکل پروفیشن کو موٹیویٹ کریں گے، ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکل پروفیشن پہ تو جو ان کی موجودگی میں جو ایک عذاب آنا تھا وہ تو آیا ہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ میڈیا کی بھی جنگ ہے کہ انہوں نے اپنے نوٹس میں آپ کو بھی نامینیٹ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا کو اور میڈیکل پروفیشن کو مل کے ان کے اونچے ہتھکنڈوں کو روکنا ہوگا، اور یہ ایک بڑا ہی نوبل کاز ہے کہ جب بھی کبھی حق کی آواز کسی نے بھی اٹھائی، دیکھیں آپ کے انہوں نے چینل کو نوٹس بھیجے کہ آپ اس طرح کی بات نہیں، تو یہ تو آج تک جیسے اپنا اظہار صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے اپنا اظہار جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے رہے، بلکہ مشرف دور میں تو زیادہ ٹی وی چینل بنے، اور لیکن یہ واحد ایک رجیم آئی ہے کہ جنہوں نے اب آپ کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ آپ بھی وہی پروگرام کریں گے جو کہ ہم چاہیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ میڈیکل پروفیشن کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کا رستہ روکا جائے۔ تھینک یو جی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں کی نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ایم سی کے ٹولے میں صرف وکیل نہیں ہے بلکہ ڈانسر بھی ہیں۔ حکومت انکوائری کمیٹی